السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، عبد المطلب کی زندگی اب آگے بڑھی اور اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کا ایک نیا آغاز کرتا ہے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ، ابو طالب، ابو لہب اور دیگر جو سو لڑکوں کے ساتھ مکے کے اندر سرخرور اور مکے کے اندر باعزت گھرانہ جو سو مانا جانتا تھا۔ پورے عرب کے پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی، کیونکہ قریش کے بڑے معزز گھرانوں میں سے تھے اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے ان کی عزت بہت بلند تھی پورے عرب کے علاقوں میں۔ زندگی دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا نکاح طے پایا گیا۔ قریش قبیلے کی ایک سب سے معزز گھرانے کی خاتون جس کا نام حضرت آمنہ تھا، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی اور عبد المطلب کے گھر میں ایک خوشخبری آئی۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ آمنہ کے بطن میں ایک مبارک روح ڈال دی گئی۔ اس زندگی کے معاملے کو لے کر حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ ایک نئی زندگی کے آغاز کے پلاننگ میں ہیں کہ عبد المطلب اسی عصر میں اپنے پیارے سے بچے عبداللہ، جن کی شادی ابھی ہو چکی تھی، ان کو تجارت کے کام کے لیے ملک شام روانہ کرتا ہے یا مدینہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ لیکن اسی عصر میں عزیزان ملت، جب حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب نکلے ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے لیے، تو تجارت کر کر جب وہ پلٹ کر مدینہ سے واپس آ رہے تھے، اطلاع دی گئی کہ حضرت عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، مکے کے راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان ملت، تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند ہی مہینے باقی تھے۔ آپ کے ماں کی جو سو رحم میں تھے کہ والد کا جو سو انتقال ہو گیا۔ گویا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا۔ آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے والد کے جو سو شفقت جو سو اٹھا لی گئی۔ عزیزان ملت، پروگرام کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے، سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیے، بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کی اس ایپیسوڈ میں استقبال ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جو انتقال اس وقت ہوا جب وہ ملک شام یا مدینہ سے تجارت کر کے پلٹ کر مکہ آ رہے تھے، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی۔ زندگی دن بیتے چلے گئے، عبداللہ کی جو سو انتقال کی خبر عبد المطلب کو اور گھر والوں کو جو سو مکہ پہنچا دی گئی۔ مکے کے اس گھر میں ایک غم کا عالم چھا گیا، اس لیے کہ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے تمام لڑکوں میں سب سے پسندیدہ لڑکے عبداللہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو ایک گھر کے اندر غم سا عالم تھا، لیکن اسی غم کو اپنے دلوں میں سوائے ہوئے کہ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے کے اندر عبد المطلب کے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ صنعاء شہر جو یمن کے اندر ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، وہ ایک بہت بڑی گندی سازش کے تحت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے صنعاء شہر جو یمن کے اندر ہے 60,000 کی فوج تیار کر کر مکے کی وادی کی طرف نکلتا ہے، اس گندے ارادے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو گرا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، اس موقع پہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں، ایک بہت بڑی سازش ٹھیک اسی طرح وہی علاقے سے کی گئی جس علاقے سے ابرہہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تھی۔ یاد رکھیے کہ حوثی گروپ نے تقریباً اکتوبر 2016 کے مہینے کے اندر ایک راکٹ کو جو سو لانچ کیا جو یمن سے نکلا اور نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف اس کو روانہ کیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابرہہ لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک اسی طرح وہ راکٹ کعبۃ اللہ کی طرف جو چلتی آ رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راکٹ کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس بات کو یاد رکھیے جان ملت کہ تاریخ میں دوسرا حملہ ملتا ہے جو یمن کی طرف سے نکلا۔ ایک ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور دوسرے
दूसरे होती ग्रुप ने जो रॉकेट हमला 2016 अक्टूबर के महीने में किया, दोनों हमलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाकाम कर दिया। इस्लाम दुश्मन ताकतें जान ले कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर की तरफ नजर उठाएगा अपने गंदे इरादों के जरिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर का मुहाफिज है। जब तक वो चाहेगा उस घर की हिफाजत करता रहेगा, चाहे कोई इंसान कोई मुसलमान उसकी हिफाजत के लिए आगे आए ना आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जो सो घर की हिफाजत करना जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत की, आज भी उस वक्त भी किस तरह बर्बाद कर दिया गया। सूरह फील कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि आपने नहीं देखा कि कैसा हाथी वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह व ताराश कर दिया, कि गोया वो खाए हुए भूसे के मानिंद हो गए, गोया ऐसे हो गए कि चूड़ियों के चोंच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दाने जैसा छोटा सा पत्थर उनके ऊपर डाल दिया, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उड़ते हुए उस लश्कर के सर पर डालते चले जाते, और वो जब पत्थर उनके ऊपर गिरता तो वो भागते, बेचैन होती, तकलीफ होती और बेकरार होकर निकलने जाते, लेकिन जब पलटते पलटते जाते तो एकदम घुलते हुए भूसे की तरह वहीं ढेर होते चले जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये इतना बड़ा वाकया अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में पेश आया कि 60,000 का लश्कर, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था उस ज़माने के अंदर कि इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी फौज कोई ला भी सकता है। बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने के लोगों के लिए। इतना मशहूर ये वाकया अरब के सारे इलाकों के अंदर हुआ कि उस साल को लोग आमुल फील के नाम से जाने जाते थे, कि हाथी वालों का साल। जिस साल में हाथी वालों को तबाह कर दिया गया, उसी साल के नाम से आमुल फील मशहूर हुआ। ये वाक़या अज़ीज़ान मिल्लत अगर जब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले का यह वाक़या है। लोगों के जहनों में बात ताज़ी थी। अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो गम था वो गम धीरे धीरे छटता चला जा रहा था और एक खुशी में तब्दील होने वाला था। रबीउल अव्वल का महीने का आगाज होता है। रबीउल अव्वल के महीने का जैसे आगाज हुआ, सही अहादीस के हिसाब से अज़ीज़ान मिल्लत उलमाए कराम ने, तारीख निगारों ने बड़ी ही उम्दा तहकीक के साथ ये बात हमारे सामने रखी कि ठीक वो तारीख 9 रबीउल अव्वल थी। 9 रबीउल अव्वल की तारीख थी कि सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी अर्रखुल मख्तूम में लिखते हैं कि हज़रत आमिना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है, उन्होंने कहा कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस दिन ये मामला हुआ कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके जिस्म से एक चमकती हुई चीज निकली, एक नूर निकला कि जिससे मुल्क के शाम के महलात रोशन हो गए। ख्वाब में उन्हें खुशखबरी दिखाई गई। 9 रबीउल अव्वल था, पीर का दिन था, मंडे जिसको कहा जाता है। सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस ज़मीन पर हुई। इस ज़मीन का सबसे आला तरीन शख्स, इस ज़मीन की सबसे अखलाक वाली शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। घर के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के जो गम का माहौल था, अब्दुल्ला के इंतकाल की वजह से वो गम अब खुशी में तब्दील हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो पैदाइश की इत्तला सुनकर, जैसे पैदाइश की इत्तला हुई, हज़रत आमिना ने इत्तला सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल्ला के वालिद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा तक इस बात का पैगाम पहुंचाया। जैसे ही दादा को इस बात की इत्तला मिली, आप दौड़े दौड़े घर की तरफ तशरीफ लेकर आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठा लिया, काबतुल्लाह की दीवार की तरफ ले गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने के बाद उन्होंने, अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मुहम्मद कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम है अज़ीज़ान मिल्लत कि उस वक्त के अंदर अरब के खित्ते में कोई भी शख्स इस नाम का नहीं मिलता था। ये नाम पहली मर्तबा लोगों के जो सो कानों को सुनता हुआ आया कि इससे पहले कभी वो नाम लोगों के अंदर सुनता हुआ नहीं आ रहा था। जिस नाम के मायने हैं बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया जाने वाला, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी तारीफ बहुत ज्यादा कर दी जाती है, उस शख्स को मोहम्मद कहा जाता है और कोई और नहीं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बारे में अल्लाह तआला ने सूरह निस्रा में फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को लोगों के अंदर कसीर कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत कोई दुनिया का शख्स ये बात उठाकर देख ले कि दुनिया के ग्लोब को, जमीन के ग्लोब पर वो कहीं पर उंगली रख दे, वहां से उसे आवाज आएगी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का निजाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के पैगाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन तक लोगों को हर दिन 5 मरतबा अज़ान के जरिए सिखाएगा, सुनाएगा, इकामत के जरिए
سنائے گا، قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو پڑھنے لگائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کثیر کر دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ ایسے شخص کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا نام ہے ویسی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی نے نام کے اندر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے زمین پر۔ جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرب کا دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ماؤں کے علاوہ دیہات کی کچھ عورتیں ہوتی جو ان کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، حضرت آمینہ نے۔ عرب کا دستور تھا دیدان ملت کہ مائیں اپنے بچوں کو، دیہات کی کچھ عورتیں، خاص طور پر بنی سعد قبیلے کی عورتوں کا ایک کام تھا کہ وہ بچوں کو جو پیدا ہوتے دودھ پلانے کا کام کرتی 2 سال تک۔ 2 سال کے ایگریمنٹ پر وہ بچوں کو اپنے دیہات لے کر چلی جاتی بنی سعد کی طرف، جو غالباً طائف شہر کے قریب میں تھا۔ بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں، جس میں ایک خاتون کا نام بی بی حلیمہ ملتا ہے، وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اور اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر، جو بڑی سست تھی، بڑی کاہل تھی، بڑی کمزور تھی، جو جب چلتی تو بڑی دھیری جو سو گتی سے چلا کرتی تھی، اپنی بنی سعد قبیلے سے بیٹھ کر، اس بستی سے بیٹھ کر مکہ کی طرف تشریف لے کر آئے، اس بات کے لیے کہ کہیں اگر کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے تو 2 سال اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے، اسے اچھی عربی زبان سکھائیں گے، اور لا کر 2 سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں گے، کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بنی سعد کے قبیلے کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ بی بی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ نکلے۔ وہ زمانہ یہ تھا دیدان ملت کے قحط سالی کا زمانہ تھا کہ بارش وغیرہ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو جانور جب گھاس چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے، زمین پر جاتے، تو جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی۔ جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملنے کی وجہ سے جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے۔ جب جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے، جو ان کے مالکین ہوا کرتے تھے، ان کو دودھ پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کے جو سو دن تھے، جانوروں کے لیے بھی تکلیف کے دن تھے۔ لیکن عزیزان ملت، حلیمہ اپنے جو سو سہیلیوں کے ساتھ مکے کے جو سو وادی میں جب پہنچی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو سو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکا ان کو مل جائے تو اس لڑکے کو لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو نیا آغاز کریں گے۔ پتہ چلا کہ فلاں گھر میں لڑکا ہے، تو لوگ وہاں جاتے، ایگریمنٹ کرتے، بچوں کو لیتے، اور بنی سعد قبیلے کے جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں، وہاں ٹینٹ میں چلے جاتے، اور کچھ دن کے بعد وہ لوگ سارے ایک ساتھ بنی سعد بستی کو جانے والے تھے۔ لیکن تمام عورتیں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھی، ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی عورت جاتی بنی سعد قبیلے کی اور پوچھتی کہ جو سو یہ بچے کے والد کہاں ہیں، جب ان کو پتہ دیا جاتا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا، یہ سوچ کر نہیں لیتا کہ جس لڑکے کے والد نہیں ہے، اگر ہم اس کی پرورش کریں گے 2 سال، ہماری محنت جو ہم کریں گے، ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا اچھا خاصا پیسہ ملے گا۔ اگر اس کے والد ہوتے تو اچھا خاصا پیسہ ملتا، لیکن والد نہیں ہے تو گھر کی پرورش، گھر کے جو سو اخراجات کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں، ہمیں ویسا پیسہ نہیں ملے گا جیسے ہم امید رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا۔ لیکن اتفاق وہاں ایسا ہوا دیدان ملت کہ بی بی حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے تیار نہیں تھا۔ آخر کار بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہا کہ دیکھو اب تو مجبوری ہے، اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہی ہے کہ اسی یتیم لڑکے کو لے کر چلے جاؤ۔ گویا دونوں میاں بیوی آپس میں جو سو مشورہ کیے اور راضی ہوئے، عبد المطلب اور حضرت آمنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے بچے کی پرورش کے لیے جو سو راضی ہیں، 2 سال پرورش کریں گے، یہ معاوضہ ہمیں جو سو عطا کر دینا۔ یوں بات ہوئی، حضرت آمنہ نے ایگریمنٹ کے ساتھ بی بی حلیمہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور بی بی حلیمہ کی جو سو حوالے کیا۔ جیسے بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا، اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کے لیے، جو ہی حضرت آمنہ کی گود سے بی بی حلیمہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی وہ لمحہ تھا جو حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ حلیمہ جب اپنی بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ تشریف لے کر آئی تو ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گود میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا۔
حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی قیس سالی کی وجہ سے، اس لیے کہ خود حلیمہ اچھا کھا پی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکے میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا، اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا سامان جو سو پیک کر کر حلیمہ ان کے شوہر حارث ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ اونٹنی جب وہ بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایک بچے کو گود میں لے کر پرورش کے لیے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونے کے لیے، لیکن مزاج اب یہ ہے جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی، حلیمہ کی سہیلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے، لیکن اس سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہیلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی، لیکن اب اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہیں، ایسی رفتار سے جو سو اونٹنی چلتی ہے کہ حلیمہ کی سہیلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ رک تو صحیح، ہم پر رحم کر، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی، پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جب سے یہ جو سو لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے۔ حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارث اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا۔ شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہیں اے حارث مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آیا ہے رحمتوں اور برکتوں کا نظام شروع ہوا، یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا۔ حلیمہ جو سو مکے کا سفر طے کر کر بنی سعد قبیلے کی جو سو بستی میں پہنچتی ہیں جہاں ان کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جو سو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا دیدان احمد گریز صاحب کو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر یہ بات بتائی گئی، خہ سالی کا زمانہ تھا، گھاس وغیرہ جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں ملتی۔ اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو خہ سالی تھی سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ایریا تھا، سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا خہ سالی کی وجہ سے وہ خود بنی سعد کے قبیلے کے لوگوں کا جو سو ایریا تھا۔ یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چرنے جاتے انہیں گھاس برابر سے نہیں ملتی، اگر وہ گھاس برابر سے نہیں کھاتے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا، ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا۔ لیکن بنی سعد قبیلے کے جتنی اونٹ چرنے کے لیے جاتے، جتنی بکریاں چرنے کے لیے جاتے، کسی کو برابر سے گھاس نہیں ملتی، کسی کو برابر سے شاید پانی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاج ہی ہے، حارث کے گھر کا مزاج ہی ہے، جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے چرنے جاتی ہے، کسی جانور کو اتنی گھاس میسر نہیں ہوتی جتنی کہ گھاس حلیمہ کی اونٹنی کو میسر ہوتی۔ وہ خوب سیر ہو کر آتی، وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی، اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی۔ جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارث اس کے دودھ کو جو سو نچوڑتے، خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی۔ اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی، حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے رحمتوں اور برکتوں کا نظام چلتا چلا گیا۔ سامعین کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا یہ دستور تھا کہ وہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پرورش کے لیے لے کر آئی تھی، لیکن مزاج یہ تھا، دستور یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی، اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں اپنی والدہ سے ملاقات کرتے، اپنے دادا سے ملاقات کرتے اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے، اپنے چاچاؤں سے ملاقات کرتے۔ 1 یا 2 دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر جو سو اپنے جو سو بستی کو چلے آتی۔ اس طرح ہر 6 مہینے میں لے کر چلی جاتی۔ 2 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ 3 مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے لے چلی گئی تھی۔
تھی. اب آخری 6 مہینے گزر چکے, یعنی 2 سال مکمل ہو چکے. رحمتوں کا نظام, برکتوں کا نظام, خیر کا نظام, خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو 2 سال دیکھا, دل نہیں چاہتا تھا. تاریخ ادھر قریب آتی چلی جاتی, لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کی ماں کے پاس دے دیں. لیکن دستور کے مطابق آخری 6 مہینے بھی ہو چکے تھے, 2 سال مکمل تکمیل ہو چکے تھے. اب 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی وادی کی طرف نکلتی ہے. جب مکے میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ سے ہوتی ہے. آمینہ کے پاس بیٹھ کر ملاقات کرواتی ہیں, لیکن اپنی ایک دل کی بات جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہو گئی کہنے کے لیے, اس لیے کہ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ 2 سال زندگی گزارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں, اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں. حلیمہ آمینہ سے گزارش کرتی کہ آمینہ میں تم سے گزارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو, میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں. اسی لیے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آئے, رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہماری زندگی میں کھل گئے. وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے, وہ خوشیوں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی. آمینہ کو بار بار اصرار کیا گیا, لیکن حضرت آمینہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں, میں اپنے لاڈلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی. لیکن حلیمہ نے بار بار اصرار کیا. آخر کار آمینہ کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے, اتنے سال کے لیے لے جاؤ اور پھر واپس لا کے چھوڑ دینا. ٹھیک اسی طرح دستور کے مطابق ہر 6 مہینے میں میرے لاڈلے کو میرے پاس لانا اور مجھ سے ملاقات کروانا اور ملاقات کروا کے لیتے چلے جانا. یوں زندگی کے دن بیتتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی ہو گئی. زندگی بیتتی چلی جاتی, ہنستے کھیلتے خوش و خرم برکتوں رحمتوں کے نظام میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 4 یا 5 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے. حلیمہ کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شریک بھائی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے. ایک دن ہوا یہ کہ غالباً عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی. بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور دوسرے شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا. تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے اس بات کو درج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان تھی, یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے. جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا, آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس دل پر ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا کالے رنگ کا, اس کالے رنگ کے لوتھڑے کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا. دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینے کو دوبارہ سیل کر کر جبریل علیہ السلام جو سو پلٹ کر جہاں جانا تھا چلے گئے. ادھر بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے دوست شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے, وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے اور پکار کر کہا حلیمہ سن تو صحیح, سن تو صحیح, محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر سنتے ہی حلیمہ کے پاؤں تلے زمین سرک گئی, وہ پریشان ہوئی, دوڑے دوڑے آئی یہ سوچ کر کہ وقت تو ہو چکا تھا, میعاد کے مطابق 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دینا تھا واپس ان کی والدہ کے بعد, لیکن اصرار کرتے کرتے حلیمہ زبردستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے پاس گھر میں لے کر آئی. اب یہ تشویش اسے ظاہر ہونے لگی, اب یہ فکر اسے جو سو میسر ہونے لگی کہ اگر میری زندگی میں, اگر میرے گھر کے باہر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی, کیونکہ میں نے اسے بار بار اصرار کر کر اپنے پاس جو سو زبردستی لے کر آنے کی جو سو درخواست کی تھی. آخرکار حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو سو رنگ بدل چکا ہے, جسم کا رنگ بدل گیا, لیکن کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے. جیسے ہوش میں آئے بی بی حلیمہ کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس رہیں اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے سو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جو سو منہ دکھاؤں گی, آمینہ کے سامنے کیا جو سو صورت سے جاؤں گی, یہ کہہ کر جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اپنے پاس رہنے کی جو سو آمینہ سے گزارش کی تھی. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
بیوی حلیمہ دوبارہ حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں اور ان کے لاڈلے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔